کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. کیا جنرل پرویز مشرف کی جو حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، جنرل پرویز مشرف کی جو ڈاؤن فال تھا، کیا اس کی وجہ ایک خاموش بغاوت تھی، ایک سائلنٹ کو تھا، یا واقعی ان کے ڈاؤن فال کی، ان کے حکومت کی جو خاتمہ ہوا تھا اس کی وجہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان چودھری افتخار صاحب کو اپنے عہدے سے ہٹانا، پھر اس کے بعد ایک تحریک چلنا، وکلا کی تحریک سے مشہور ہونا، پھر پورا ملک اس کی لپیٹ میں آ گیا، میڈیا بھی اس کے ساتھ جڑ گیا، ساری کی ساری سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ جڑ گئیں اور سب کے سب چودھری افتخار صاحب کی تحریک کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اب یہ بات کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی حکومت کا خاتمہ ایک خاموش بغاوت یا سائلنٹ کو کے ذریعے ہوا تھا، یا چودھری افتخار صاحب کی وجہ سے جو تحریک چلی تھی اس وجہ سے ہوا تھا. اب یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ مجھ سے یہ بات شیئر کی تھی پرنسپل سیکرٹری ٹو جنرل پرویز مشرف طارق عزیز صاحب، جن کا آج انتقال ہو گیا. اب طارق عزیز صاحب مجھ سے کچھ باتیں شیئر کرتے رہتے تھے. ان کا یہ تھا کہ وہ کتاب لکھ رہے ہیں، پھر وہ یہ کہتے تھے کہ اتنی لکھی جا چکی ہے، پھر وہ کہتے تھے اتنی رہ گئی ہے، پھر وہ کہتے تھے کہ میں کچھ چیزیں کتاب میں لانا چاہتا ہوں، لیکن پھر وہ کہتے تھے کہ میں کتاب میں سے چیزیں ہٹا رہا ہوں. پھر میں سوچتا ہوں کہ نہیں یار، یہ بات رکھنی چاہیے، نہیں رکھنی چاہیے. تو اس طرح کے معاملات طارق عزیز صاحب کے ساتھ ہوتے رہے، کیونکہ طارق عزیز صاحب کو ریس کا بڑا شوق تھا. لاہور ریس کلب کے وہ چیئرمین رہے، اور میں نے بھی ایک وقت میں لاہور ریس کلب میں کچھ گھوڑے رکھے ہوئے تھے. جب طارق عزیز صاحب کا دور تھا تو ریس کلب کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ جنرل پرویز مشرف بھی 2 مرتبہ ریس کلب آئے. کیوں؟ طارق عزیز کی وجہ سے. طارق عزیز صاحب ان کے دوست تھے، ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے. پھر میں نے دیکھا کہ اسی ریس کلب میں وزیر اعظم بھی آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ بھی آ رہے ہیں، گورنر بھی آ رہا ہے، پوری کی پوری وفاقی حکومت آ رہی ہے، پوری کی پوری پنجاب حکومت آ رہی ہے. کس وجہ سے؟ کہ طارق عزیز صاحب لاہور ریس کلب کے چیئرمین بھی تھے. پوری حکومت کو میں نے دیکھا وہاں پر. میرے تعلقات طارق عزیز کے ساتھ، جب طارق عزیز تھے، میرے تعلقات نہیں تھے. جب طارق عزیز صاحب کا دور ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد میری ان کے ساتھ گپ شپ شروع ہو گئی. پھر وہ گپ شپ مجھ سے اس لیے کیا کرتے تھے کہ یہ میڈیا پرسن ہے، یہ جرنلسٹ ہے، یہ اینکر ہے. پھر مجھ سے وہ شیئر کرتے تھے، کچھ چیزیں کہتے تھے کہ میں تم سے شیئر کر رہا ہوں لیکن تم نے اس کا کہیں حوالہ نہیں دینا. کچھ باتیں ایسی تھی جس میں ان کا یہ بات نہیں ہوتی کہ آف دی ریکارڈ، ان کے چہرے سے، ان کے تاثرات سے لگتا تھا کہ یار ستار یہ کہیں بات کر دے. ہم بھی جرنلسٹ تھے، ہم بھی سمجھتے تھے کہ یہ کچھ باتیں ہیں جو واقعی یہ کہی جا رہی ہیں. 1-2 دفعہ طارق عزیز صاحب نے کہا مجھے کہ یار میرا کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ میں بھی کوئی ٹی وی کے اوپر، کوئی وی لاگ کے اوپر، کوئی ڈیجیٹل کے اوپر کوئی بات کروں. تو میں کہا طارق عزیز صاحب میں تو ایک بے روزگار، اس وقت میں بے روزگار تھا، میں کہا جی میں ایک بے روزگار ہوں تو میں کیسے کر سکتا ہوں. پھر بعد میں مجھے کہتے تھے کہ نہیں یار میں نے فیصلہ بدل لیا. اب یہ بات کہ جنرل طارق عزیز صاحب جو کہتے ہیں، جو کہہ گئے کہ جنرل پرویز مشرف کی جو حکومت کا خاتمہ تھا اس کی سب سے بڑی وجہ ایک سائلنٹ کو تھا، خاموش بغاوت تھی، جس کے سامنے جنرل پرویز مشرف نے بھی سرنڈر کر دیا تھا. یہ بات کہ افتخار چودھری صاحب جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے ان کو ہٹانا، پھر اس کے بعد جو تحریک چلنا، پورے ملک میں تحریک چلی تھی. غالباً اس طرح کی تحریک جو کنسنسس کے ساتھ چل رہی ہو، جس میں میڈیا بھی ہو اور سیاسی جماعتیں بھی ہوں، سپورٹ کس کو کر رہی تھی؟ افتخار چودھری صاحب کو. یہ اس سے پہلے ملک میں کبھی ایسی تحریک نہیں چلی تھی. ہم سب یہی سمجھتے رہے، 15 سال ہو گئے اس بات کو، ہم یہی سمجھتے رہے کہ یہی وجہ ہوگی. اور اسی ایک وجہ کی وجہ سے میں نے قیوم صدیقی صاحب کو آج پھر مدعو کیا اپنے ساتھ کہ قیوم صدیقی صاحب چونکہ اس تحریک کے روح رواں تھے، یعنی کہ یہ جس چینل کے لیے کام کرتے تھے، ایک سپریم کورٹ کور کرتے تھے، پھر جب سڑکوں پہ جاتے تھے، پھر جب ان کا کارواں چلتا تھا افتخار چودھری صاحب کا ایک شہر سے دوسرے شہر، تو قیوم صدیقی کوریج کے لیے جاتے تھے. لیکن جہاں ہار ان کو پڑتے تھے، ان کی گاڑی پہ پھینکے جاتے تھے، اسی طرح کے ہار قیوم صدیقی کو بھی پڑتے تھے، اور قیوم صدیقی کی گاڑی پہ بھی ہار پھینکے جاتے تھے. تو قیوم صدیقی صاحب یہ بتائیں، آپ نے اس کو بہت قریب سے دیکھا اس ایک وقت کو جب کہ چودھری افتخار صاحب کی چل رہی تھی، اور آپ روئے رواں تھے. ہمیں آپ کی زبانی کئی چیزوں کا پتہ چلتا تھا، ڈیولپمنٹ کا پتہ چلتا تھا اس حوالے سے، تحریک کے حوالے سے.
لیکن آج جو میں بات کر رہا ہوں، جو طارق عزیز مرحوم نے مجھ سے شیئر کی تھی کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف ایک سائلنٹ کو، ایک خاموش بغاوت ہوئی تھی جس کا کسی کو نہیں پتا تھا، آپ کیا کہو گے؟ ستار صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت پیچھے ایک دم سے لے گئے. 2007 اور پھر 2009 تک کا یہ وقت ہے، بڑا ہی ہنگامہ خیز وقت. اب دیکھیں طارق عزیز صاحب نے کیا کہا. ظاہر ہے کہ وہ جنرل پرویز مشرف کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کو بہت ساری چیزوں کا شاید علم ہوگا، ادراک ہوگا، لیکن ہم جو ہیں وہ فیکٹس کو دیکھ کے بچ سکتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے اس تناظر میں رکھ کے جو آپ نے طارق عزیز صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس کا بینیفیشری کون ہوا؟ وہ تو ظاہر ہے کہ جنرل پرویز کیانی جو ہیں وہی اس کے بینیفیشری ہوئے. یہاں تک کہ جو ایمرجنسی کو جائز قرار دینے والی ڈوگر کورٹ تھی، عبدالحمید ڈوگر صاحب کی سربراہی میں جو کورٹ تھی، اس میں بھی یہ کہا کہ جنرل پرویز مشرف 28 نومبر تک اپنا یونیفارم اتاریں گے، اور پھر اس کی بنیاد پہ جو ہے یہ معاملات ہوا. اور ظاہر ہے کہ جب انہوں نے یونیفارم اتارنا تھا تو اس کے بعد نیا آرمی چیف جو ہے جنرل پرویز کیانی نے بننا تھا، بنے. اور وہ آپ کو یاد ہے سٹک چینج ہوئی، وہ جب دے رہے تھے سٹک، وہ دیتے ہوئے ایک وہ بڑا ایک تاریخی لمحہ تھا. تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو اور اس چیز کو ساتھ رکھ کے دیکھا جائے، اب پھر اور پیچھے آ جائیے. اگر آپ آتے ہیں تو جب جس دن 9 مارچ تھا، جب افتخار محمد چودھری کو وہاں پہ آرمی ہاؤس بلایا گیا جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کے حوالے سے، اور پھر جب وہ نہیں مانے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ بات جو ہے وہ وہاں تک پہنچی کہ ان کو 5 گھنٹے تک ڈیٹین کیا گیا. اور پھر وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیفز بلائے گئے، جس میں آئی بی کے جو ہیڈ تھے وہ آئی ایس آئی کے ہیڈ اس وقت جنرل پرویز کیانی تھے، اور ایم آئی کے جنرل ندیم تاج تھے. ان کی موجودگی میں اور پھر کیمراز بھی بلا لی گئے. اب یہ ساری چیزیں تو ریپورٹڈ ہیں، واقعات اور سارا کچھ. اس میں جو ہے وہ کہا گیا، یہی جاتا ہے کہ افتخار چودھری جو ہیں انہوں نے نو کہا کہ میں ریزائن نہیں کروں گا. اور جو ہے اس میں دیکھا جائے کہ اس موجودگی کے بعد جو سپریم کورٹ میں مقدمہ چلا، اس مقدمے میں جو ایفیڈیوٹس آئے وہ جنرل ندیم کیانی کا بھی آیا اور جنرل ندیم تاج کا بھی آیا. جنرل ندیم کیانی کا ایفیڈیوٹ نہیں، سوری، جنرل پرویز کیانی جو ہے وہ آئی ڈی جی آئی سے، ان کا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ وہاں پہ نہیں آیا. تو اب ایک اس لائن کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر تو ظاہر ہے کیونکہ اس ساری صورتحال کے بعد جو ہوا اس کے بینیفیشری پھر جنرل پرویز کیانی بنے، اور جنرل پرویز کیانی پھر ان کو ایکسٹینشن بھی ملی اور وہ 6 سال تک جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کے اوپر بھی رہے. اب جہاں پر آپ یہ بات ہے، میں تو اس کو سیکنڈ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ فیکٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. دوسری ایک اور بات تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ جسٹس جہاں زیب رحیم پشاور ہائی کورٹ کے جج تھے، اور وہ جو ہیں جنرل پرویز مشرف کے بھی بہت قریب تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ واقعات ہوئے، 9 مارچ 2007 کا واقعہ ہونا تھا، اس سے پہلے نعیم بخاری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک خط بھی لکھا تھا، اور وہ خط لکھنے والی نعیم بخاری جو ہیں وہ بھی جسٹس جہاں زیب رحیم کے دوست تھے. جسٹس جہاں زیب رحیم اور بخاری صاحب کی دوستی، نعیم بخاری صاحب کی اور جنرل پرویز مشرف کی دوستی جو ہے یہ ڈھکی چھپی نہیں تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جسٹس جہاں زیب رحیم کی انہیرنٹنس کا ان کی بہن کے ساتھ جو ہے وہ کوئی وہ تھا، تنازع تھا زمین کا اور اس کا، جس میں افتخار محمد چودھری نے جو فیصلہ ہے، یا اس کے دور کے اندر شاید جسٹس راجہ فیاض صاحب تھے، ان کے بینچ نے جو ہے وہ فیصلہ ان کے مخالف کیا تھا جسٹس جہاں زیب رحیم. تو اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بہت ساری کہانیاں تھیں، اور وہ جسٹس جہاں زیب رحیم اور جنرل پرویز مشرف کا تعلق اور یہ ساری چیزیں جو در پردہ چلتی رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ بھی عنصر تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہا گیا. تو ظاہر ہے پھر بعد میں جب انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، اور استعفیٰ دینے سے افتخار محمد چودھری نے 9 مارچ 2007 کو انکار کر دیا تھا، تو اس وقت وہاں پر جنرل پرویز کیانی بھی موجود تھے.
اور جو ہے پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حالات کس طرف گئے، پھر ایک موومنٹ چلی. لیکن بات صرف یہیں پہ نہیں آ کے رکی. جب وہ بحال ہو گئے افتخار محمد چودھری، تو اس کے بعد 31 جولائی 2007 کو کہ جب وہ ریفرنس اسی طرح سے جلد بازی میں ایک ریفرنس بنایا گیا، وہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کس طرح سے ریفرنس بنایا گیا تھا، کس طرح سے مختلف ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز جو ہیں ان کو بلایا گیا. تو وہ ساری ریفرنس وغیرہ جو ہے وہ کویش ہو گیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا. اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا ایک اہم واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا 2007 میں ہی، آئی تھنک 5 اکتوبر 2007 کو، اس سے پہلے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اور یہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی وغیرہ ہو چکا ہوا تھا، یا اس سے ہاں اس کے بعد کی بات ہے، تو ایک جو ڈیل ہو رہی تھی، جس کو ڈیل نو ڈیل جنرل پرویز مشرف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو اس کے بعد این آر او نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس جو ہے وہ 5 اکتوبر 2007 کو جاری ہوا تھا. مجھے اس حوالے سے بھی بات پتہ ہے کچھ، کیونکہ فاروق ایچ نائک جو ہیں وہ اس وقت عدالت کے اندر موجود تھے. فاروق ایچ نائک اور بی بی کی کورسپونڈنس ہوتی تھی جب این آر او کی جو نوک پلک ہے قانونی وہ درست کی جا رہی تھی. ایک ڈرافٹ آتا تھا، اس ڈرافٹ کے اوپر غلطیاں یا اس کے اندر ایڈیشن کر کے وہ جاتا تھا، پھر آتا تھا، اور وہ قانونی دبئی میں بے نظیر بھٹو اور فاروق ایچ نائک صاحب کے ساتھ، یہ فاروق نائک جو ہیں وہ انہوں نے مجھے خود یہ بات جو ہے وہ بتائی. تو یہ جو این آر او ہوا ہے، این آر او کو آپ دیکھیں کہ وہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے یا اسٹے کر دیا جاتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو فائنل ڈیسیژن آف دی کورٹ جو ہے، یہ 12 اکتوبر 2007 کا میرا خیال میں لاسٹ ہیئرنگ اس کی ہوئی تھی. اور اس میں جو ہے افتخار محمد چودھری صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے این آر او جو ہے اس کو اسٹے کر دیا تھا اور کہا تھا کہ سبجیکٹ ٹو جو ہے وہ ہوگا. تو یہ اب مجھے جانا پڑے گا، سرکنا پڑے گا صابر شاہ صاحب کی طرف. تو صابر شاہ صاحب، آپ بھی چونکہ ہمارے کولیگ رہے ہیں، یہ قیوم صدیقی صاحب بھی ہمارے کولیگ رہے ہیں، یہ جیو میں ہوتے تھے، ہم لوگ اخبار میں ہوتے تھے. تو اس حوالے سے کچھ انہوں نے جو باتیں کی ہیں، اس میں ایک بات جو میری نظر میں جو بات میں کر رہا ہوں، اس حوالے سے ایک بات انہوں نے کہی ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف ریفر کروں، کیونکہ آپ ریسرچ وغیرہ بہت کرتے ہیں، آپ چیزوں کو کنگالتے ہیں. اس لیے آپ آج میرے شو کی ایک گیسٹ کے طور پر آئے ہیں کہ آپ چیزوں کو کنگالتا ہے، اسی کی طرف ریفر کرنا چاہیے کہ چونکہ یہ چیزوں کو پرکھتا ہے، اس لیے اس کی طرف یہ کچھ چیزیں لے کر ریفر کرنا چاہیے. تو میرا یہ ہے کہ قیوم صدیقی صاحب نے کہا کہ ایک ایفیڈیوٹ، ایک شخص تھا، ایک جنرل تھا، جنرل اشفاق پرویز کیانی، ان کا ایفیڈیوٹ نہیں تھا. وہ اس وقت آئی ایس آئی کے چیف تھے اور پرویز مشرف کے بعد اس ملک میں چیف آف آرمی سٹاف یا فوج کا سپہ سالار بھی اشفاق پرویز کیانی صاحب بنے تھے، جن کو بعد میں ایکسٹینشن بھی ملی، وہ 6 سال تک گئے. تو آپ کیا کہیں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب کی ریموول، پھر تحریک چلنا، اور تحریک کے نتیجے میں پھر جنرل پرویز مشرف کی حکومت کا خاتمہ ہونا، یا یہ بات جو کہ طارق عزیز مرحوم نے مجھ سے شیئر کی تھی کہ جناب وہ حقیقت میں یہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا فیکٹر ضرور تھا افتخار چودھری صاحب کا، لیکن پیرالل ایک اور فیکٹر تھا جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی یا کسی کو سنائی نہیں دی گئی یا کسی کی ایکسس نہیں ہو سکی، کہ ایک خاموش بغاوت بھی تھی جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا. آپ کیا کہو گے؟ دیکھیے ستار خان صاحب، عبدالقیوم صدیقی صاحب نے جو کچھ کہا 2007-8 میں، یہ کورٹ رپورٹنگ کے اوپر ایک اتھارٹی تھے اور آج بھی ہیں. قیوم صدیقی صاحب نے ٹیلی ویژن پاکستان جو پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز ہیں، ان کو کورٹ رپورٹنگ کرنی سکھائی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، ان کے پاس جو ہسٹری ہے، اتنی ڈیٹیل میں کورٹ ہسٹری تو میرے پاس نہیں، مگر کوئی بھی شخص قیوم صدیقی کو جانتا ہے وہ ان کی کسی بات سے اختلاف نہیں کر سکتا. میں کچھ چیزوں کا اضافہ کروں گا، چونکہ آپ کا پروگرام طارق عزیز مرحوم کے اوپر ہے، جن کی آج ڈیتھ ہوئی، اور جنرل مشرف کے 63 سال پرانا دوست تھے. ایف سی کالج میں کلاس فیلو تھے، دونوں ایک ہی کالج میں گئے اور دوستی ساری زندگی قائم رہی. 8 سال نیشنل سیکورٹی
ایڈوائزر رہے جنرل مشرف کے, اور 8 سے 10 سال ان کے پرسنل سیکریٹری بھی رہے. یہ بھی پتا ہوگا کہ جو انڈیا میں بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی اس میں طارق عزیز کا بہت بڑا رول تھا. اور جب جنرل اشفاق پرویز کیانی آئے تو زرداری صاحب تو ان کو رکھنا چاہ رہے تھے, کیونکہ زرداری صاحب جس طرح ہم بھی سوچتے ہیں وہ بھی سوچتے تھے کہ ہی واز اے ویری ویری پاورفل مین. جنرل زیادہ پاورفل تھے جو چیف آف دا جنرل اسٹاف تھے, کیونکہ دوست بھی تھے, سارے فیصلے انہی کے ہاتھ میں تھے. صرف ایک ہی جگہ مار کھائی جب یہ ہمایوں اختر کو بیک کرتے رہے اور چودھری شجاعت وغیرہ نے ظفر اللہ جمالی کو پرائم منسٹر بنوا دیا. یہ ایک ہی جگہ انہوں نے مار کھائی ہے, ورنہ تو پرائم منسٹر بنوائے بھی ہیں, ہٹائے بھی ہیں, اور غصہ بھی نکالتے رہے, اور صرف 2 مہینے رہے چودھری شجاعت بطور وزیر اعظم, اور ان کو ہٹایا گیا اور شوکت عزیز کو لایا گیا. اٹک کے حلقے سے جتو اس کا ذکر کیا, ان کی باقی چیزوں کا ذکر کیا. پھر یہ جو آپ نے کویسچن کیا, میں اس کی طرف دوبارہ آتا ہے. دیکھیں انگلیاں ضرور اٹھی ہیں جنرل اشفاق پرویز کیانی کی طرف, لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ مجھے جنرل پرویز مشرف کے دور میں 90% چیزیں تو بڑی اچھی نظر آئیں. میں اکنامک اسٹوڈنٹ ہوں, اکانومی نے بوم کیا تھا 2005-6 تک, لیکن یہ جو این آر او دینے کا فیصلہ انہوں نے کیا, بے شک انہوں نے برٹش ڈپلومیٹس اور پالیسی میکرز کے کہنے پہ کیا, بے شک امریکنز کے کہنے پہ بھی ہے. انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری جس کا خمیازہ ملک بھی بھگت رہا ہے. اور دوسرا, تمام مجرموں کو, چوروں ڈاکوؤں کو انہوں نے معاف کر دیا, وہ باری باری واپس آتے گئے. بے نظیر بھٹو سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی جنرل پرویز مشرف کی, لیکن چونکہ جنرل کیانی نے بے نظیر بھٹو کے انڈر سرو کیا ہوا تھا تو ان کے تعلقات بہت اچھے تھے. یہ وجہ ہے ان کو ایک ایکسٹینشن بھی ملی, حالانکہ تعلقات خراب بھی ہوئے میمو گیٹ کے بعد, انہیں ایکسٹینشن بھی ملی, زرداری صاحب کو دینی پڑی, لیکن اس سے پہلے انہیں اپوائنٹ بھی کرنا پڑا آرمی چیف. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مورخ کسی چیز سے نہیں گھبراتا اور اس کو پرواہ نہیں ہے تو وہ یہ لکھ سکتا ہے کہ خاموش بغاوت کے پیچھے شاید جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی ہوں گے, جنرل مشرف کی اپنے غلط فیصلے بھی ہوں گے. ڈر سا گئے تھے کیونکہ یونیفارم میں الیکشن لڑنا اور پریزیڈنشل الیکشن لڑنا, اور بے نظیر بھٹو نے کہا مختوم امین فہیم سے آپ نہ واک آؤٹ کر دیں اسمبلی سے, ان کے خلاف ووٹ نہ ڈالیں. یہ میں ہسٹری کی باتیں کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. یو سی دی میموریز آر ویری شارٹ. سو بے نظیر جنرل پرویز مشرف کی سپورٹ کر رہی تھیں اور جنرل صاحب ان کی کر رہے تھے, لیکن جب اشفاق پرویز کیانی کی صورت میں آپشن سامنے آتا ہے تو آپ نے دیکھا پھر کیا ہوا. ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جنرل پرویز مشرف کو 2004-5 کے بعد بہت زیادہ خطرناک ٹیررزم کا بھی سامنا تھا, اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی جنرل آرمی چیف ان سیریمونیسلی اپنے گھر جائے, میں سمجھتا ہوں جنرل مشرف کا استعفیٰ اور نواز شریف کا 2 دن پہلے لاہور میں اناؤنس کرنا کہ جی یہ جانے والے ہیں, یہ ان سیریمونیس ڈپارچر ہی میں اسے کہوں گا. تو اس میں جب تک آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف نہ ہوں تو میرے خیال آرمی چیف کے خلاف بغاوت بہت مشکل ہے ہمارے جیسے ملکوں میں, جہاں آرمی سب سے مضبوط انسٹیٹیوشن ہے, سب سے ڈسپلنڈ انسٹیٹیوشن ہے, کنگ میکر بھی ہے, اور تاج و تخت چھین بھی لیتا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ میں تو کسی چیز میں شامل نہیں. اور جنرل ایوب خان کے زمانے سے ہوتا ہے, ستار خان صاحب وہ بھی میری ہسٹری ہے, کوئی چینی 2 آنے مہنگی نہیں ہوئی. یہ بڑی ہسٹری ہے کہ وہ کون کون سے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ جنرل ایوب 1969 کے بعد کنٹینیو کریں. تو ہنگامے ہوئے ہوں گے, راول پنڈی میں 1-2 لوگ مرے ہوں گے, اسٹوڈنٹس نے کیا ہوگا, ایسے ہنگامے تو روز مال روڈ پہ ہوتے ہیں. سو یس, ان اے وے I can discuss this issue with you for a very very long time. لیکن چونکہ ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سے ایگری بھی کرتا ہوں, لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ میں تصدیق نہیں کر سکتا, بیکاز اس کا کوئی آڈیو, اس کا کوئی ویژول اور اس کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے. بٹ یس, مشرف ہیڈ ٹو فال, اور اپنے ہی لوگ ان کے خلاف تھے, یہ میں کہہ سکتا ہوں آپ. دیکھیں صابر شاہ صاحب اور قیوم صدیقی صاحب, ایک اور چیز تھی جو میں نے طارق عزیز صاحب کو بھیجی تھی, وہ تھا جو چودھری پرویز الہی کا انٹرویو جو 2014 میں عمران ریاض خان صاحب نے لیا تھا. وہ انٹرویو میں نے طارق عزیز صاحب کو بھیجا کہ اس میں پرویز الہی نے اپنا جو 2008 کے حوالے سے جو الیکشن میں ناکامی تھی اس کو امریکی سازش کا حصہ قرار دیا, اور پھر امریکہ کے ایک عہدیدار رچرڈ آرمیٹیج آئے تھے,
اور پھر انہوں نے پرویز الہی سے کہا تھا 1 سال بعد 2009 کو کہ جناب جب پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میرے خلاف آپ نے سازش کی ہے، تو سازش کی وجہ بتائیں کہ میں نے کیا کیا تھا جو آپ نے سازش کی. تو پرویز الہی کہتے ہیں کہ رچرڈ آرمیٹیج نے پرویز الہی صاحب کو کہا تھا کہ آپ کے 2 دوست شامل تھے. انہوں نے کہا وہ کون تھے 2 دوست؟ انہوں نے کہا جنرل پرویز مشرف اور طارق عزیز. تو میں نے یہ انٹرویو کا یہ حصہ طارق عزیز صاحب کو بھیج دیا. اب وہ پہلے انٹرویو دیکھ لیں، پھر بعد میں کرتے ہیں کہ طارق عزیز صاحب نے اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد مجھ سے کیا شیئر کیا تھا. پہلے ذرا میں چاہوں گا کہ میری ٹیم جو ہے نا وہ انٹرویو چلائے جو عمران ریاض خان کا پرویز الہی کے ساتھ انٹرویو ہوا تھا. تینوں تقریباً کر رہے تھے. مجھے پتہ خبر ہے اس گھر میں 2008 کے الیکشن سے 1 دن پہلے امریکنز آئے تھے، اور اس وقت ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ آپ کی ڈیل ہو رہی ہے امریکنز کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ الیکشن ہار گئے. آج آپ بتا دیں، آج کچھ 6-7 سال گزر گئے ہیں، اس دن ہوا کیا تھا یہاں پہ؟ الیکشن سے 1 دن پہلے جہاں آپ بیٹھے ہیں اسی گھر میں جو بائیڈن صاحب جو اب وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، جی، جان کیری جو ان کے اسٹیٹ منسٹر ہیں اس کے فارن افیئرز کے، اور چک ہیگل جو ڈیفنس منسٹر ہے، وہ ادھر آتے ہیں ہمارے گھر، اور میرے ان کے ساتھ میٹنگ تھی. آپ کی میٹنگ تھی؟ ہاں جی. ان 3 امریکی جو تینوں ابھی بڑے اہم عہدوں پہ امریکہ. تو اس میں انہوں نے بیٹھ کے تو کہنے لگے جی کہ آپ کے ایجوکیشن کا بہت ہمیں پتہ ہے، وہ بڑا آپ نے اچھا کام کیا، ہیلتھ سیکٹر میں آپ نے اچھا کام کیا، لیکن اگر آپ الیکشن جیت گئے تو ہم الیکشن نہیں مانیں گے. میں نے کہا اچھا. مجھے ذرا غصہ لگا. میں نے کہا یہ بات آپ سے ان میں سے کس نے کی آپ کو یہ بات؟ یہ تینوں تقریباً کر رہے تھے. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے کام اچھا کیا، الیکشن ہار گئے تو ہم نہیں مانیں گے. نہیں، الیکشن جیت گئے تو ہم نہیں مانیں. الیکشن جیت گئے تو وہ نہیں مانیں گے. ہاں جی. اور میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کام بھی اچھے کیے ہیں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ میں نے یہ بات ان کو کہی کہ جی آپ تینوں سینیٹر ہیں، آپ نے پہلے الیکشن لڑنا ہے، ابھی الیکشن ہوگا آپ کا. تو کہتے ہاں ہوگا. میں نے کہا اگر آپ کا مخالف یہی بات کہے تو پھر ہنسنے لگ پڑے کہ امریکہ میں جن کے خلاف آپ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ کہیں کہ آپ اگر جیت جائیں تو میں نہیں مانوں گا آپ کا رزلٹ. یہ تو وہی بات ہوگی نا. تو میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کوئی آرگومنٹ تو آپ کا ہوا ہوگا. جی ہاں. وہ تو پھر آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا نا. کہنے لگے کہ نہیں وہ دیکھیں اس سے ملک کے لیے بہتری ہے، یہ ہے. میں نے کہا ابھی تو رزلٹ آئے ہی نہیں، الیکشن ہی نہیں ہوا، تو آپ پہلے سے ہمیں کیسے ہرا سکتے ہیں؟ وہ کانسپریسی کی بات کر رہے ہیں. کہتے نہیں کوئی کانسپریسی نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ پہلے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا. اس کے بعد پھر یہ الیکشن ہو گیا. ایک منٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیکوینس آ جائے گا نا آپ کے پھر اس میں. اس کے بعد سال بعد 2009 میں ہمارے پاس آتے ہیں رچرڈ آرمیٹیج. اوباما صاحب نے یہ تھنک ٹینک بنایا تھا کہ کس طرح پاکستانی عوام اور امریکن جو عوام ہے ان کو قریب تر لایا جائے. تو ان کے ساتھ 2 گھنٹے سٹنگ ہوئی. اس میں شجاعت صاحب، میں، ہمارے سارے لوگ تھے. کوئی 2 گھنٹے میٹنگ چلی. تو شجاعت صاحب نے کہا کہ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی کریں. کہ آپ نے ابھی ہماری تعریف کی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ بڑی اچھی تھی، سارا کچھ تھا، تو آپ نے ہمارے خلاف کانسپریسی کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں گا. میں نہیں تھا اس میں. کونڈالیسا رائس اینڈ یور اون 2 فرینڈس. کونڈالیسا رائس. یس. اینڈ یور اون 2 فرینڈس. ہم نے کہا کون سے ہمارے 2 فرینڈس؟ کہتا ہے جی کہ مشرف اینڈ طارق عزیز. اب میں نے کہا کہ اور مشرف اب یہ آپ نے انٹرویو دیکھا، صابر شاہ صاحب نے بھی دیکھا اور قیوم صدیقی صاحب نے دیکھا. اس میں جنرل پرویز الہی نے انٹرویو کرنے والے سے بات کی کہ جی مجھے جو بائیڈن اور جان کیری 1 دن پہلے ملے الیکشن سے، 2008 کے الیکشن سے 1 دن پہلے. انہوں نے کہا کہ اگر رزلٹ یہ آیا کہ آپ جیت گئے تو ہم رزلٹ نہیں مانیں گے. یہ پرویز الہی کلیم کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سال بعد رچرڈ آرمیٹیج آئے اور رچرڈ آرمیٹیج نے کہا، جب میں نے ان کو پوچھا کہ جناب یہ آپ نے میرے خلاف سازش کی، تو انہوں نے کہا آپ کے 2 دوست بھی ان میں انوالو تھے. جب وہ انٹرویو کرنے والے پوچھا کہ وہ 2 دوست کون تھے، تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ایک جنرل پرویز مشرف اور ایک طارق عزیز. جب میں نے یہ ویڈیو بھیجی طارق عزیز صاحب کو، تو اس کے بعد سنڈے کو ریس کلب آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ میں دیکھ لی سی تیری ویڈیو. وہ 2-3 پوائنٹ انہوں نے کہا کہ جناب میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں. پرویز الہی صاحب سیاستدان ہیں، باقی سیاستدان ہیں جب جو چاہتے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہہ دیتے ہیں سیاسی بیانات چل رہے ہیں. میں تو سیاستدان نہیں ہوں، میں تو پرنسپل سیکرٹری رہا ہوں. میرا سیاسی بیانات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو میں نہیں دے سکتا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جناب یہ بتائیں اگر یہ سازش ہوئی تھی چودھری پرویز الہی کے خلاف اور امریکیوں نے کی تھی
اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب رچرڈ آرمیٹیج کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ بتائیں وہ کون سے دو لوگ تھے جو میرے دوست تھے. تو انہوں نے کہا جنرل پرویز مشرف اور طارق عزیز. تو طارق عزیز صاحب نے مجھ سے سوال کیا خان صاحب یہ بتائیں کون سی سازش تھی کہ یہ الیکشن ہار گئے اور ہماری حکومت چلی گئی. اس نے کہا کیسے ہم شامل ہو سکتے ہیں کہ ہم کیا اپنے خلاف خود سازش کریں گے کہ پرویز الہی بھی ہار جائے اور ہماری حکومت بھی ختم ہو جائے. دوسری بات انہوں نے مجھ سے کہی کہ جب 2002 میں چیف منسٹر بنے تھے پرویز الہی تو کیا اس وقت امریکی ان کو یاد نہیں آئے, اس وقت جنرل پرویز مشرف یاد نہیں آیا, طارق عزیز یاد نہیں آیا کہ جی چیف منسٹر بنایا کس نے تھا؟ جو الیکشن جیتے تھے 2002 میں کاف لیگ میں وہ کس طرح سے جیتے گئے تھے؟ اس وقت انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں دیا کہ جناب میرا پنجاب کا چیف منسٹر بننے کا میرا بڑا پرانا ارادہ تھا لیکن میں بن نہیں پا رہا تھا. تو یہ کب میں چیف منسٹر بن سکا؟ 2002 میں جب جنرل پرویز مشرف اور طارق عزیز ہی سب کچھ کے مالک تھے. پورے ملک میں جو فیصلے ہو رہے تھے طارق عزیز صاحب جنرل پرویز مشرف کر رہے تھے. تو کہنا یہ نہیں آیا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات بتائی کہ ستار خان آپ تو جرنلسٹ ہیں, آپ اس چیز پہ غور نہیں کرتے کہ 2014 میں جب پرویز الہی صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر بنتے ہیں, حکومت کس کی تھی, صدر کون تھے؟ یہ زرداری صاحب, آصف علی زرداری صاحب. انہوں نے کہا کہ جی وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنے, ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان کی ہسٹری میں بہت کم ہوا ہے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ان کی حکومت میں بن رہے جو سازش کے تحت آئے تھے. اب اپنے خلاف سازش کے تحت جیتنے والے لوگوں کو جوائن کرنا یہ کہاں کی وہ ہوگی کہ آپ کیسے یہ بات مان لیں گے کہ جو وہ کہہ رہے تھے انٹرویو میں صحیح تھا؟ تو میں نے کہا جناب میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح تھا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کا نام جب انہوں نے لیا پرویز الہی نے, جنرل پرویز مشرف اور آپ کا, کہ جی اس سازش میں آپ شریک تھے اور رچرڈ آرمیٹیج نے ان کو کہا تھا, تو اس کے پہ ہوا تھا. اب میں قیوم صدیقی صاحب تھوڑی سی ہمارا ٹائم بہت کم رہ گیا, تو قیوم صدیقی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ اب یہ بتائیں کہ اگر پرویز الہی یہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف کو ہوا تھا, میرے خلاف سازش ہوئی تھی, کو تو نہیں خیر سازش ہوئی تھی, اور اس میں جنرل پرویز مشرف اور طارق عزیز تھے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی کے خلاف واقعی امریکی سازش 2008 میں ہوئی تھی؟ یہ 2022 میں تو خیر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ امریکی سازش ان کے خلاف ہوئی ہے, پرویز الہی بہت پہلے کہتے تھے. آپ کہاں پہ اس بات کو ریٹ کرتے ہیں, رینکنگ کہاں ہے اس بات کی آپ کی نظر میں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جو آپ کی براہ راست جنرل طارق عزیز صاحب سے جو گفتگو کا آپ نے ابھی حوالہ دیا, میرا خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ قریب ہے ان تمام چیزوں کے کہ وہ اپنی حکومت ختم کرنے کا اور کیا ہوتا ہے وہ سارا کچھ. مطلب ہے کہ یہ اس میں وہ براہ راست شامل تھے یا نہیں تھے یہ تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, لیکن اس بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اپنا ہی اقتدار خود اس طرح سے جو ہے وہ اس کا دشمن ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ میں اسی زیادہ اس پہ جاؤں گا بات پہ جو طارق عزیز صاحب نے آپ کے ساتھ کی. لیکن یہ کچھ تھیں جو طارق عزیز صاحب نے شیئر کی تھیں مجھ سے, اور طارق عزیز صاحب کا آج انتقال ہو گیا. اب طارق عزیز صاحب جو کتاب لکھ رہے تھے, کیا انہوں نے کتاب لکھ لی ہے یا نہیں کمپلیٹ ہوئی اس کا مجھے نہیں پتہ. اس کتاب میں کیا کیا باتیں ہوں گی, کیا وہ باتیں بھی تھیں جو میرے ساتھ شیئر کی تھی یا اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. لیکن ایک بات بتا دوں, آج سے کوئی 3-4 مہینے پہلے میں رؤف کلاسرا کو لے کے گیا تھا طارق عزیز صاحب کے پاس ملانے کے لیے. تو رؤف کلاسرا طارق عزیز کے ساتھ 3-4 گھنٹے ہم لوگ بیٹھے رہے. اس 3-4 گھنٹوں میں جو باتیں طارق عزیز صاحب نے کیں وہ رؤف کلاسرا کی امانت ہے. اب رؤف کلاسرا اپنی کتاب میں اس کا ذکر کرتے ہیں یا اپنے شوز میں اس کا ذکر کرتے ہیں, مجھے اس کا نہیں پتہ. لیکن یہ ایک بات رؤف کلاسرا نے, جب ہم نکل رہے تھے طارق عزیز صاحب کے گھر سے, تو ایک بات رؤف کلاسرا نے مجھ سے شیئر کی تھی, بڑی مزیدار بات تھی. اس نے کہا کہ ستار خان یہ وہی طارق عزیز ہے جس کے گھر کے باہر ایک گاڑیاں لگی رہتی تھی, ہر ایک بندہ طارق عزیز تک پہنچنا چاہتا تھا, ایکسس لینا چاہتا تھا. آج تم نے دیکھا کہ ہم 4 گھنٹے بیٹھے رہے طارق عزیز صاحب کے پاس, ان کے موبائل فون کی ایک دفعہ بھی گھنٹی نہیں بجی اور ان کے گھر کی بھی ایک دفعہ بیل نہیں ہوئی. تو میں نے کہا رؤف کلاسرا یہ بات تم نے بڑی اس طرح کی ہے, بالکل ٹھیک کی ہے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.